صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے آدمی کے کردار میں اثر ہوتا ہے، قناعت ہو، زہد ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ کہاں سے لائیں یار؟ یہاں تو بد نگاہیاں ہوتی ہیں، کھانے پینے میں ہم کو احتیاط نہیں ہے کہ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھاتے ہیں، جانتے سب ہیں، کہتے ہیں یار سب چلتا ہے کیا کریں، اب سب چلتا ہے کہ رٹ لگی ہوئی ہے، سب چلتا ہے، پیٹ میں جائے گا حرام تو پتہ چلے گا پھر کیا چلتا ہے۔ نوکریاں کرتے ہیں تو اجارہ جو ہے جتنے ٹائم کا اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، 12 گھنٹے کی نوکری ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 7 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کے بعد چھٹی کرتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، بولتے بہت محنت کی کمائی ہے۔ محنت کی کمائی میں 3 گھنٹے کے حرام کے پیسے ملے ہوئے ہیں، اتنی محنت کر کے بھی حرام کے پیسے کماتے ہیں، خالی سیٹ ہی حرام کماتا ہے۔ ہم بولتے ہیں سیٹ حرام کماتا ہے، سیٹ ملاوٹ کرتا ہے، سیٹ سود کرتا ہے۔ سارے سیٹ کو تھوڑی کو ملاوٹ والے نہ حرام کمائی والے ہوتے ہیں۔ کیا نوکر حرام نہیں کماتا؟ نوکر اپنی نوکری میں ڈنڈی نہیں مارتا، بلا وجہ سستی نہیں کرتا، بلا وجہ چھٹی نہیں کرتا، اپنی اٹینڈنس لگا کر چلا نہیں جاتا، سپروائزر سے رشوتوں کی ترکیب نہیں بناتا۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ سیٹ کرتا ہے، نوکر کرتا ہے۔ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں جائز کرتا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس کی کمائی میں ہی حرام آتا ہو وہ کیسے نیک بنے گا؟ تو ہر چیز کا جائزہ لیں۔ کردار کی درستی ہے نا، یہ صرف اچھی طرح ملنے ہی پر نہیں ہے، ہر چیز میں درستی ہونی چاہیے۔ دل اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اس دل کو اچھا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسم میں گوشت ہے لوتھڑا اگر یہ درست ہے تو سب صحیح ہے، یہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، ہمارا دل ہی بگڑا ہوا ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں کینہ ہے، نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ کردار کی درستی کے لیے ضروری ہے علم دین سیکھیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ دیکھیں جو قرآن کی تلاوت کرتا آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، یار یہ اچھا آدمی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے نہ تلاوت کریں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، تلاوت اس لیے کریں کہ اللہ مجھ سے محبت فرمائے، میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور واقعی اگر سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے تو لوگوں کی محبت مجھے کیا بچائے گی؟ اصل تو رب کی محبت ہے، رب کی رضا ہے، رب خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ متانت، سنجیدگی کی وجہ سے شور و گل کو نہایت ناپسند کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے ان کے پاس بلند آواز سے گفتگو کی تو فرمایا اپنی آواز پست رکھو، کیونکہ انسان کے لیے اتنی آواز سے بات کرنا کافی ہے کہ اس کی بات اس کا ہم نشین سن لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو شور بہت مچاتے ہیں، دروازے زور زور سے بجائیں گے، اوے باہر آ جا، لوگ ہنستے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ سنجیدہ آدمی کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، سنجیدہ شخص کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، کم گفتگو کرنے والے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آپ میری بات یاد رکھ لو، زیادہ بولنے والے کو لوگ ساتھ رکھتے ہیں، تفریح ہوتی ہے۔ کیوں تفریح ہوتی ہے نا؟ اب جس سے تفریح رہنی ہے اسے نیکی کی دعوت کیا لے گا لوگ آدمی؟ وہ تو ہنسانے کے لیے رہا، تو جوکر ہے ہمارے ساتھ۔ تو سنجیدہ متانت یعنی باوقار انداز میں رہے، یہ کردار کے لیے ضروری ہے کہ جو باوقار نہیں ہوتا اس کی بات اثر نہیں کرتی، لوگ اس کی نیکی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ کردار کی درستی کے لیے بہت ضروری ہے، سنجیدہ رہے، ہر وقت مذاق مسخری نہ۔ سنجیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ چڑھا کر رکھے، منہ پھلا کر نہیں رکھے، سنجیدگی میں مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہاں سنجیدگی سے مراد بیجا مذاق مسخری سے بچنا ہے، خوش طبعی کرنا، ساتھ بیٹھنے والوں سے اکتاہٹ نہ ہو، ایسا مزاج رکھنا، یہ اچھی بات ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے نا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے، میں جب دیکھتی ہوں آپ بات کرتے مسکراتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سرکار کو یوں ہی دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے مسکراتے تھے، ہم بھی مسکرائیں، مسکرانے سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نا۔ مگر اگر میں مذاق مسخری شروع کر دوں تو آپ بولو گے یار سنا تو کچھ اور تھا، یار یہ کیسا نکلا آدمی؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کو ایک ایسا آدمی ملے جو بولتا تھا یار میں اس آدمی سے بڑا متعلق، اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ کیسے بتاتے اللہ کا ولی؟ یار اتنا ہنستا ہے، اتنا ہنستا ہے، اتنا ہنستا ہے، اتنا ہنساتا ہے، پیٹ آگے پیچھے کر دیتا ہے، یار یہ اللہ کا ولی ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی نے ہنسنے والے کو اللہ کا ولی بولا ہو، مذاق مسخری کے نہ اللہ کا ولی بولا ہو؟ جب دیکھو خوف خدا سے روتا ہے، عشق رسول میں روتا ہے، میرے کو تو اللہ کا ولی لگتا ہے یا نہیں ہے؟
لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں جو سنجیدہ ہو، خوف خدا سے روتا ہو، عشق رسول میں روتا ہو۔ مذاق مسخری کرنے والے کو کوئی سمجھتا نہیں ہے نیک۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیک سمجھنے کے لیے کام کرو، میں کہتا کردار ہم اپنا درست کر لیں، اور کردار درست کرنے کے یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ کردار کس طرح درست ہوتا ہے ہمارا، اور کس طرح کردار کی خرابیاں ہمارے نیکی کی دعوت والے انداز کو سبوتاش کرتی ہیں، یعنی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نیچے نگاہیں رکھنے کی عادت رکھیں، سنجیدہ ہو جائیں، چیخنا چلانا بند کریں۔ بعض لوگ ہوتے چیختے چلاتے رہتے ہیں، ان سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، اپنے کام سے کام رکھیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔